وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا دوست قاضی سیف الرحمان اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جمعیت علماء اسلام پنجاب کے امیر محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب۔ میں حضرت کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ حضرت نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند وقت ہمیں دیا۔ آئے ذرا حضرت سے ملتے ہیں اور ان سے چند گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سب سے پہلے حضرت آپ سے ہم غیر سیاسی سوالات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سیاست کی طرف آتے ہیں۔ جہاں تک حضرت بات ہے ڈاکٹر عادل خان صاحب کی، اس وقت ابھی تک سب سے پہلے آپ حضرات نے 48 گھنٹے کا وقت دیا تھا اور 48 گھنٹے بھی گزر گئے تقریباً۔ اس کے بعد ایک ہفتہ پورا ہونے کو، اب تک کیا ان کے جو جنہوں نے اس پر حملہ کیا تھا ان کو گرفتار کیے گئے یا ان کے خلاف مزید کوئی آپ حضرات نے اپنا کوئی ریکارڈ درج کیا؟ اس حوالے سے ذرا واضح فرمائیں۔ ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمہ اللہ کی شہادت کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، اور ملک ہی نہیں بین الاقوامی سطح کی شخصیت تھے، اور بڑے قیمتی آدمی تھے، بڑا قیمتی سرمایہ تھے ہمارا، اور ان کی شہادت سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنے فضل و کرم سے پر فرمائے۔ ہم پہلے سے اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ جو صحابہ کرام کی توہین کے واقعات ہوئے ہیں، پھر ان لوگوں کو جنہوں نے اس پورے منصوبے کو تشکیل دیا انہیں ملک سے باہر فرار کروا دیا گیا، منصوبہ بنانے والے بھی خیر خیریت سے چلے گئے، تو پیچھے ایک آگ لگنی تھی۔ ہمارے یہ خدشات تھے اور ہم نے اس کا اظہار مختلف فورم پر کیا تھا۔ اب ظاہر ہے جی ریاست ہے اور اس کا فرض بنتا ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ آج تو یہ عالم ہے کہ کیپٹن صفدر کا جو واقعہ ہوا پوری قوم جانتی ہے کہ چند گھنٹے گزرے اور ان کو ایک ایسے جرم جو پاکستان کے قانون میں جرم بنتا بھی نہیں ہے، اور زبردستی FIR کروا دی گئی، پوری صوبائی حکومت کو یرغمال بنا لیا گیا، پولیس IGs اور AIGs اغوا ہوئے، اتنی سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ اس پر کارروائی کی گئی۔ لیکن ہمارے صرف کراچی میں کتنے بڑے بڑے جلیل القدر علماء شہید ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی جمیل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید احمد جلال پوری، مفتی عتیق الرحمان صاحب، مولانا اسلم شیخ پوری، ایک طویل سلسلہ ہے۔ آج تک کسی کے قاتل نہیں پکڑے گئے، سال ہا سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے۔ یہاں سوال بنتا ہے ریاست پر اور ایڈمنسٹریشن پر کہ کیوں نہیں پکڑے جاتے۔ جہاں تک 48 گھنٹوں کی بات ہے، میں سلسلے میں لا علم ہوں، یہ غالباً کراچی کی کوئی ایکشن کمیٹی بنی ہے علماء کی، تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا حکمت عملی اس پر بنائی ہے۔ تو حضرت وجہ کیا ہے کہ وہ پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ آپ دیکھتے آ رہے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا کئی علماء کو شہید کیے گیا، آخر کیا وجوہات ہے کہ اس طرح قاتلوں کو صراحتاً سر عام گھومنے دیا جا رہا ہے؟ آخر اتنا علماء کرام کو کیوں پس پش ڈالا جاتا ہے؟ آخر آپ حضرات بھی ان کے خلاف نکلتے ہیں، نکلنے کے باوجود بھی ان کو اس طرح آزادی دی جا رہی ہے، تو آخر کیا کوئی ایسے کارروائی آپ کرنے کے لیے آگے تیار ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے جو قاتل ہیں ان کو سر عام پھانسی دیا جائے، یا تمام جو عوام ہے سب کے سامنے ان کو لایا جائے؟ آخر آپ جمعیت علماء اسلام اس حوالے سے کوئی آگے اس طرح پلاننگ کر رہی ہے یا نہیں؟ سر عام پھانسی تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو یہ رونا رو رہے ہیں کہ پکڑے تو جائیں، تعین تو ہو، ہمیں پتہ تو چلے ہمارا قاتل کون ہے۔ یہاں تو لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل والا حساب ہے، نہیں معلوم کہ کس جرم میں مارے جا رہے ہیں، کون مار رہا ہے، یہ تو ہمیں بتایا جائے، ہم تو یہ رونا رو رہے ہیں۔ جہاں تک تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں اور قاتل نہیں پکڑے جا رہے، اس کا معنی یہ ہے کہ منصوبہ ساز بڑے طاقتور ہیں، بڑے منصوبے کے ساتھ یہ واقعات کرواتے ہیں، اس پر رد عمل دلواتے ہیں، اس کے لیے افراد دستیاب ہوتے ہیں۔ ہم تو شروع سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ان واقعات کے اندر ہمیں الجھا دیا جاتا ہے، ہمارے طبقات کو الجھا دیا جاتا ہے،
اور وہ مقتدر ادارے مزے سے اپنی حکومتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہیں پر توہین صحابہ کا واقعہ ہوتا ہے، وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے، اب اس پر رد عمل آتا ہے اور شدت کے ساتھ آتا ہے، اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ منصوبہ کیا ہے۔ بہت شکریہ جی، حضرت نے ہمیں واضح کر دیا جس طرح قاتلوں کے خلاف حضرت اپنے جہد و جہد کو جاری رکھ رہے ہیں۔ اب آتے ذرا سیاست کی طرف حضرت، جس طرح آپ نے ماشاءاللہ گوجرانوالہ کا جو آپ حضرات نے ایک کافی بڑا جلسہ کیا، یعنی ایک تاریخی جلسہ جس کو کہا جائے، جس میں آپ کے تمام 11 پارٹیز جماعتیں موجود تھے، اور اس کے بعد جو آپ نے دوسرا پڑاؤ ڈالا وہ کراچی میں ڈالا، اور حضرت اب حکومت کے خلاف آپ حضرات میدان میں دوبارہ اتر چکے اپنے تحریک، اس تحریک کو جس طرح آپ پلان سی کہتے ہیں، پلان سی کے تحت کیا لگتا ہے آپ کو، کیا اب حکومت کو آپ گرائیں گے، یا اس طریقے سے صرف جلسہ جلوس کر کے اختتام اسلام آباد میں جا کے پھر وہاں کچھ پڑاؤ ڈال کے ختم کریں گے، یا اس عمران خان کو یعنی جو حکومت نیازی کی ہے اس کو ختم کر کے آپ رہیں گے، یا صرف دوبارہ اس طرح جلسے جلوس ہوتے رہیں گے؟ دیکھیں جی، قومی سطح کی سیاست اور تمام جمہوریت پسند قوتیں وہ یکجا ہوئی ہیں، اور ان نکات پر انہوں نے اتفاق رائے کیا ہے کہ موجودہ حکومت جعلی ہے، بدترین دھاندلی کی پیداوار ہے، اور پھر اس کی کارکردگی بھی انتہائی ناقص ہے۔ یا تو یہ ہوتا نا، کوئی کارکردگی ہوتی، عوام کو ریلیف ملتا، تو شاید سیاسی جماعتیں بات کرتی لیکن پبلک نہ نکلتی، لیکن صورتحال ایسی ہے کہ وہ ناجائز بھی ہیں اور نااہل بھی ہیں، جس طرح مولانا صاحب بار بار فرما رہے ہیں، نالائق بھی ہیں۔ عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے، اتنی مہنگائی 72 سالوں میں نہیں بڑھی جتنا ان 2 سالوں میں بڑھی ہے۔ ہمارے اٹکے ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے کہہ رہے ہیں، چند دن پہلے انہوں نے کہا، یہ الفاظ ہیں ان کے، کہ 72 سال میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی پاکستان میں جتنی ان 2 سالوں میں ہوئی۔ دوسروں کو چور چور کہہ رہے ہیں، نہ چور ثابت کر سکے، نہ پیسہ واپس لے سکے، نہ عوام کو ریلیف مل سکا، اور اپنی چوری ان 2 سالوں میں ان 72 سالوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کا ایم این اے کہہ رہا ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو قومی سطح کے رہبران جمع ہوئے، اب انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے، اور اصل ہدف تو اس کا یہی ہے کہ اس حکومت کو رخصت کرنا ہے۔ یہ ناجائز ہے، ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جبری طور پر ہم پر یہ کب تک حکومت کریں گے عوام تک؟ اب اس کے اندر جو توقع تھی وہ یہ تھی کہ پہلا جلسوں کا جو فیز ہے یہ چلے گا تو 3-4 جلسوں بعد حکومت پر دباؤ آئے گا، لیکن ہماری توقع سے بڑھ کر پہلے جلسے نے اتنا پریشر ڈالا حکومت پر کہ یہ سلیکٹڈ جو ہے نا اتنا پریشان ہو گیا، اس کے وزراء جگہ جگہ چیخ رہے ہیں۔ پھر کراچی کا جلسہ، یہ اس نے مزید ان کو پریشان کیا۔ یہ جو کیپٹن صفدر کا واقعہ ہے یہ بکھلاہٹ ہے، اور یہ بکھلاہٹ میں سے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اب آج کیفیت یہ ہے کہ نہ اس واقعے کو اون کر سکتے ہیں، نہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں، نہ تصدیق کر سکتے ہیں، نہ تردید کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو جتنی ہمیں توقع تھی ہم اس سے بہت تیزی سے سفر کر رہے ہیں۔ اچھا حضرت، جس طرح آپ نے کہا کہ تمام پارٹیزوں نے مشاورت کی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ دوبارہ سے پیپلز پارٹی نون لیگ یہ آپ کے ساتھ دیں گے؟ جس طرح آپ نے دیکھا آزادی مارچ میں بھی یہ بہت زیادہ پیچھے ہٹے تھے، جس طرح ان کو اپنے ساتھ آپ کے ساتھ دینا تھا اس طرح انہوں نے اپنے ساتھ نہیں دیا، پھر بھی آپ حضرات نے ان پر اتفاق کیا، کیا لگتا ہے یہ اس دفعہ آپ کے ساتھ دیں گے یا پھر دوبارہ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ درست ہے کہ 25 جولائی کے انتخابات کے چند دن بعد ایک بیانیہ تیار ہوا جس پر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا، اور ہمارا جو اس وقت موقف تھا کہ جی فوری ان کا حلف ہی نہ اٹھایا جائے، لیکن ان جماعتوں نے اتفاق نہیں کیا۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ ان کی مان لی، ہم نے پھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے وقت ہم نے ان کو آگاہ کیا، ہم نے ان کی مان لی۔ اور ظاہر ہے جب آپ ایک اتحاد میں ہوتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ساری باتیں اپنی منوایا کرتے ہیں، اس میں سب کی رائے دیکھنی پڑتی ہے۔ ایک جماعت نہیں ہوتی، ہر جماعت ایک مستقل رائے رکھتی ہے۔
خیر آزادی مارچ میں یقیناً ان کی قیادت تو اصولی طور پر ہمارے ساتھ شریک رہی، کنٹینر پر بھی آتے رہے، سندھ میں پنجاب میں جگہ جگہ ان جماعتوں نے، ان کے کارکنوں نے، ان کے رہنماؤں نے ہمارا بہت بڑا استقبال کیا ہے، لیکن عملاً ہمارے ساتھ وہاں بیٹھے نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں طے ہوئی ہیں، ڈسکشن ہوئی ہے، اس پر انفرادی طور پر بھی ہوئی ہے، اجتماعی طور پر بھی ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں مولانا صاحب نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب تحریر کی صورت میں، اور یقین تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا لب و لہجہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر ان کے خلاف کارروائیاں تیز ہو رہی ہیں، یہ نتائج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بتا رہی ہے کہ وہ لوگ سنجیدہ ہیں۔ اچھا حضرت، جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے وہ اب ہمارے ساتھ ہے، اور اس سے پہلے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں تک وہ ہمارے ساتھ تو نہیں تھے پر ہمارے استقبال وغیرہ کیا، جہاں تک ہمیں لگتا ہے حضرت آپ کے یہ جلسہ جلوس ایک محدود لگتے ہیں، یعنی ایک ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کے دائرے میں جا کے اسے چھیڑا جاتا ہے، اسے تنگ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے حکومت پر کافی دباؤ آتا ہے۔ جس طرح آپ نے یہ جلسہ کیا، اس سے آپ نے حکومت پہ کیا دباؤ محسوس کیا؟ ایک آپ یہ فرما رہے کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد کیپٹن صفدر کو بھی تقریباً 4 سے 5 گھنٹے میں دوبارہ رہا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے جلسہ جلوسوں سے عمران خان کو آپ کس طرح گرا سکتے ہیں؟ آخر کس طرح کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ؟ اقوام عالم کی تاریخ میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ جمہوریت میں عوام کی رائے ہوتی ہے اور ان کی قوت ہوتی ہے۔ یہ جنگ ہماری یہی ہے کہ عوام کی رائے کو قوت تسلیم کیا جائے۔ یہ آپ شاید گزشتہ ہمارے ملین مارچز کی تجربے کو دیکھ کر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جلسوں سے کچھ نہیں ہو رہا، اسی سے بہت کچھ ہوا ہے، اور اسی سے کچھ ہو رہا ہے۔ عوام کی رائے بنتی ہے اور عوام نکلتی ہے، اور پھر عوام بلک رہی ہے۔ عوام مہنگائی کے ہاتھوں خودکشیاں کر رہی ہے، بچے بیچنے پر لوگ مجبور ہو رہے ہیں۔ کیا کریں گے؟ موت کو قبول کریں گے جب یہ حکومت رخصت نہیں ہوگی؟ تو انشاءاللہ العزیز یہ اسی قوت سے، اور پھر یہ جلسے جلوس یہ ہم آئین کی حدود کے اندر کر رہے ہیں۔ ہم کوئی ملک میں انارکی تو نہیں پھیلا رہے، ہم خدا نخواستہ جا کر کسی ریاستی ادارے پر کوئی حملہ تو نہیں کر رہے۔ یہ تو عمران خان نے کیا تھا، یہ تو پی ٹی آئی والوں نے کیا تھا، پی ٹی وی پر حملہ کیا، پارلیمنٹ پر حملہ کیا، بل جلائے، اور دھمکیاں اس وقت دی گئی پورے ملک کو جام کرنے کی۔ ہم تو آج اگر جلسے بھی کر رہے ہیں تو مقامی انتظامیہ کی اجازت سے کر رہے ہیں، ان کے پاس درخواستیں ہوتی ہیں، اور ان کی اجازت نہ دیں تو پھر ہم اپنے طور پر کریں گے۔ ہمارا آئینی حق ہے جلسہ کرنا، جلوس کرنا، احتجاج کرنا، اور اگر آج ہم احتجاج نہیں کرتے، اس حکومت کے خلاف نہیں نکلتے، تو عوام کی آواز کون بنے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اس اتحاد سے اور اس تحریک سے اپوزیشن کی کوئی جماعت پیچھے ہٹتی ہے تو پھر عوام اس کا احتساب خود کرے گی۔ بہت شکریہ حضرت، یہ تو آپ نے اچھی بات کہی، مگر بات یہاں یہ سمجھ نہیں آ رہی نا حضرت، جہاں تک آپ جلسہ جلوس کے آخری کوئی اختتام اس کا ہے، یا اس طرح 5 سال جس طرح عمران خان کو پورا کرنا ہے، جہاں تک 2.5 سال 3 سال ہونے والے ہیں، تو آپ بتائیے گا کیا آپ نے کوئی محدود وقت رکھا ہے اس وقت تک ہم جلسے کے اختتام کر کے پھر عمران خان کی طرف جائیں گے، یا اس کے علاوہ صرف جلسے جلوس آخر چلتے رہیں گے؟ جس طرح آزادی مارچ الحمدللہ آپ کا کافی بڑا تھا، اور جس میں جب میں غفیر لوگ موجود تھے، کئی لوگ وہاں آئے تھے، یعنی آپ سمجھے کہ عوام کی اکثریت وہاں موجود تھی، مگر اس کے بعد حکومت پہ کوئی اثر ہم نے نہیں دیکھا حضرت۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ جلسہ جلوسوں کے اختتام کب کریں گے، اور حکومت کو کس طرح آخر آپ گرائیں گے؟ اس کے کوئی عزیز بہت سے آپشنز ہیں، بہت سے بتائے جا سکتے ہیں اور کئی نہیں بھی بتائے جا سکتے۔ ہمارے پاس آپشن یہ بھی ہے، ابھی ہم 4 صوبوں میں اور پھر لاہور میں ایک بڑا جلسہ 13 دسمبر کو ہم نے رکھا ہے، اور ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ 13 دسمبر کے بعد ہم لاہور سے سارے مل کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ سرکاری تقریبات کا، ہمارے جو پی ڈی ایم کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ سب سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ کریں۔ یہ پھر بین الاقوامی سطح پر اس حکومت کی ویلیو نہیں رہتی جہاں اپوزیشن نہیں ہوتی۔ یہ بھی آپشن ہے کہ
पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफ़े आ जाएं। और ये भी ऑप्शन है कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करें। तो बहुत से ऑप्शन हैं और कदम ब कदम, लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा कि हम तो ज़रा आगे देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन 2 जलसों के असरात से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कामयाबी बहुत करीब है। बाकी कल क्या होगा इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। इंसान मुकल्लफ है इस चीज़ का कि आप मेहनत करें, कोशिश करें और पूरी हिकमत व बसीरत के साथ अपनी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली बनाएं। हम इस चीज़ के मुकल्लफ हैं। हमसे ये पूछ होगी कि एक नाजायज़, एक लादीन, एक जालिम, एक जाबिर क़ुव्वत आप पर काबिज़ थी और आप ग़ुलामी तस्लीम कर रहे थे। नहीं, हम उसके ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कर रहे हैं और हमें अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह आपने सबसे पहले ये फरमाया कि हम हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते, तो बात यहाँ पे एक सवाल उठता है, जब आपने हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया था, आपके कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब सदारती इलेक्शन में खड़े हुए थे, जहाँ तक अब बात ये समझ नहीं आती, जब आप एक हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे तो उसकी सदारत को आपने किस तरह तस्लीम किया था? जी, मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि हमने एक राय दी थी इस इत्तेहाद के अंदर कि इस्तीफ़े ही ना, हल्फ ही ना उठाया जाए। लेकिन इन जमातों जिनके अरकान हमसे ज़्यादा हैं पार्लियामेंट में, उनकी इज्तिमाई राय ये हुई और वो राय अददी अक्सरियत के एतबार से ज़्यादा थी कि नहीं, हम पार्लियामेंट में जाएं। और जब आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो नई असम्बली है, वहाँ वज़ीर-ए-आज़म का भी इंतखाब है, वहाँ स्पीकर का भी इंतखाब है, डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब है, सदर का भी इंतखाब है। तो अब ज़ाहिर है वहाँ पर आप अगर बैठे हैं तो किस मकसद के लिए बैठे? ठीक है, आज हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। बारहा उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ठीक कहते थे, हमें हल्फ ही नहीं लेना चाहिए था। सही फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया। इसके साथ बस आखिरी सवाल आपसे करने लगा हूँ, क्या आप हज़रात का कोई पाकिस्तान में इदारा मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम का, जो लोगों की और आवाम की खिदमत करती हो, चाहे वो इक़रा की सूरत में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सूरत में? अगर है तो उसकी वाज़ह फरमाएं, अगर न है तो क्यों नहीं है, इसकी भी आप वज़ह फरमा दें। जमीयत उलमा इस्लाम एक सियासी जमात है और यूँ तो मुल्क में जब भी कोई मुश्किल सूरत हाल आती है, कोई खुदा न करे सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, अभी कोरोना आया था, तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन मैदान में मौजूद होते हैं और वो वेलफेयर के काम में किसी से पीछे नहीं होते। और रिकॉर्ड के बताने के लिए इस वक्त तफसीलात नहीं है कि सिर्फ अभी कोरोना में जो है ना, मेरा ख़्याल है अगर चारों सूबों के अगर हम इमदादी काम की एक तखमीना आपको बता सके तो ये 1 अरब रुपए से बढ़कर है। हर मौके पर ये है। मदारिस जो है ना वो सब हमारे मदारिस हैं, यही तालीम गाहें हैं, यही तरबियत गाहें हैं और हम चूँकि उन्हीं मदारिस की दिफाई क़ुव्वत उस मैदान में मौजूद हैं, लिहाजा वो मदारिस और जमीयत उलमा कोई अलग अलग तो नहीं है। बहुत शुक्रिया जी जनाब, हमें आगाह फरमा रहे थे जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के अमीर हज़रत मौलाना आतिक़ुर रहमान।